غزوہ خندق کا یہ غزوہ خندق ہے. اور جو خندق کراس کر کے کوئی کافر آ جاتا تھا کوئی بھی تو پھر اس کے مقابلے میں جو ساتھی جا کر اس کو مارتے تھے یا اس کو قتل کرتے تھے, پھر جس جگہ پہ اس کو قتل کیا اسی مقام کو اسی صحابی کے نام سے منسوخ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ ایک مسجد ابھی بن رہی ہے, پہلے دوسری جگہ انہوں نے وہ رینوویشن شروع کر دی ہوئی ہے لوگوں کو چیک کرنے کے لیے آتے ہیں تو آئے بھی ان کا تو معیشت ہی چل رہی ہے نا. جیسے کہ مسجد عمر ہے, سلمان فارسی کی یہ بن رہی ہے, وہ اوپر مسجد ہے وہ خیمہ رسول ہے, یا پھر مختلف مساجد تھی ان کو ملا کے اب ایک مسجد بنا دی ہے. یہ پہلے یہاں پہ ہسٹری لکھی ہوئی تھی, اس کو سبع مساجد یعنی 7 ماسک بولتے ہیں. 7 مسجد, سبع مساجد غزوہ خندق ہے. جی جی. غزوہ خندق کتنے عرصے بعد ہوئی تھی اس کی؟ آئی تھنک لاسٹ جنگ یہی تھی یہاں کی. ہاں یہ احد کے بعد بس اب ہم نے مدینہ سے سب کچھ خالی کرا دیا. تو سلمان فارسی کے مشورے سے یہ خندق. جی جی. یہ جو مسجد ہے یہ ہے مسجد خندق. سبع مسجد. سبع مسجد. یہ ہے کہ 7 مسجدیں تھیں. ایک حضرت علی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بکر صدیق کے نام سے تھی. تو 7 مسجدیں تھیں تو ان کو ملا کر جو ہے ایک مسجد بنا دی گئی. باقی نشانیاں باہر موجود ہیں. اور یہی وہ جگہ ہے یہاں پر جہاں پہ غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا تھا. اور غزوہ خندق کے بارے میں یہی تھا کہ کفار جو ہے وہ 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے اور مسلمانوں کی جو تعداد تھا تھی کہ جو مدینہ ہے اس کے اندر مسلمانوں کو مکمل طور پہ ہم نے ختم کرنا ہے تاکہ ان کی معاشی ترقی ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ غلبہ پالے. اور مسلمانوں کا لشکر 3,000 کا تھا. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. اب اس سے بھی ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ کتنا ضروری ہوتا ہے مشورہ کرنا. اسلام کا جو مزاج ہے وہ مشورے کے ساتھ چلنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے اور ان سے مشورہ کیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے کہ کرنا کیا ہے. تو پوچھا کہ بتاؤ اپنے کیا آئیڈیاز ہیں. تو مختلف لوگوں نے مختلف آئیڈیاز دیے. ان میں تھے ایک حضرت سلمان فارسی. انہوں نے کہا کہ ہم ڈیفینسو موڈ پہ جائیں گے اور ہم خندق کھودتے ہیں اور ان کو روکیں گے. ہم ان کو کوشش کریں گے کہ ان کو واپس بھیجیں. اچھا, یہ سن کر بہت سارے صحابہ کرام کو یہ جو ایڈوائس تھی یہ بری لگی. ان کے اوپر گراں گزری کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بیک فٹ پر جائیں. ہماری تعداد ہے جو بھی ہے, ہم بدر کے اندر ہم صرف 300 تھے, پھر بھی ہم نے ان کو پچھاڑ دیا تھا. تو یہ تو ہمارے لیے حد تک کی بات ہے کہ ہم کیسے پیچھے ہو جائیں. تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ تھی وہ تو خیر کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی جو ایڈوائس تھی اس کو قبول فرمایا اور پھر مسلمانوں نے خندق کھودی تھی اور پھر اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دلائی تھی. تو یہ وہ مسجد ہے جو اس کی یاد میں بنائی گئی ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. بہت خوبصورت ماشاء اللہ. مسجد سلمان فارسی چھوٹی سی مسجد ایک بنی ہوئی ہے اور یہاں پر لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں. اور یہ یہاں سے اوپر جانے کا راستہ ہے میرے خیال میں. ہمیں کیونکہ اس چیز کے بارے میں اتنا زیادہ معلوم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہی وہ خندق نظر آئے یا جو جگہ جہاں پہ خندق کھودی گئی تھی یہ پہاڑی ہے. ہاں, یہ حضرت سلمان فارسی ہے, یہ حضرت محمد فتح مسجد ہے. اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو ابو بکر صدیق ہے اور حضرت علی اور حضرت عمر کے نام کی جو مسجد ہے وہ پیچھے پہاڑ کی طرف ہے. وہ باہر کی طرف کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, تو خندق خندق وہ روٹ کو اشارہ ہے نا, ادھر سے روٹ کا پہاڑ 3 کلومیٹر تک کوئی نہ خندق. اچھا, خندق توڑ دیا. ابھی ختم کر دی. خندق ابھی نہیں نظر آتی. بہت سے پہاڑ تک کر دی. پہاڑ ادھر ہے اس کا پہاڑ ادھر سے ادھر. اچھا, احد تھا جہاں سے ہم واپس آئے. احد سے 3 کلومیٹر کا کوئی فاصلہ تھا, بہت بڑی. اس زمانے میں یہ کھودنا ظاہر ہے کوئی آسان کام نہیں تھا. جس طرح کی گرمی تھی اس کے اندر جو ہے وہ یہ خندق کھودی گئی تھی اور کیا اسٹریٹجی کے ساتھ سارا پلان کیا گیا ہوگا. اور ظاہر ہے جب وہ خندق میں نیچے اترتے تھے کفار تو مسلمان تو اسٹریٹجیکلی ایک بینیفیشل پوزیشن پہ تھے کیونکہ اوپر سے نیچے مارنا کسی کو زیادہ آسان ہوتا ہے. تو بڑے کوئی انٹیلیجنٹ ڈیسیجن تھا اس کے اندر اور اس سے کامیابی نصیب ہوئی مسلمانوں کو. اور یہ جو مسجد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے. لیکن یہ کہ یہاں پر نماز وغیرہ نہیں ہوتی. یہ مسجد بالکل بند ہے بس ایک نشانی کے طور پہ. جب یہ سبع مسجد یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ادھر 7 مسجدیں ہیں لیکن یہ کہ ساری مسجدوں کے اندر نمازیں نہیں ہو رہی ہوتی. اصل جو مسجد جو انہوں نے رکھی وہ یہی مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد خندق.
अल्लाह अकबर। मकाम उसी साहबी के नाम से मंसूब हो गया। फिर बाद में ये मसाजिद छोटी छोटी बना दी, मस्जिद उमर हो गई, सलमान फारसी हो गई, ये वो यानी वहाँ हज़रत उमर ने किसी को कत्ल किया था, किसी को इस तरह से जो उस किताब में लिखी है। और रियाजुल जन्नह है बीबी आयशा के घर से लेके मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? बीबी आयशा का घर किधर है? वहीं पे जहाँ पे रोजा मुबारक है ना, यहाँ पे ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा के कमरे में ही दफन हुए थे। अच्छा अच्छा। वहीं पे वफात पाई थी, वहीं पे दफन हुए हैं। कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बताया था कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना है कि नबी वहीं पे फौत होना पसंद करता है जहाँ पे दफन होना पसंद करता है जहाँ पे वो वफात पाता है, इसलिए फिर वहीं पे उनका दफन किया गया था। ये बीबी आयशा का कमरा था, बेडरूम था उनका। अच्छा। तो इवन बीबी आयशा के बाद उन्होंने क्या, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन थे ना यहाँ पे, उस टाइम तक बीबी आयशा यहीं पे सोती थी। फिर अबू बकर सिद्दीक़ आए तो भी वहीं पे सोती थी। जब हज़रत उमर फारूक वहाँ पे दफन हुए तो फिर उन्होंने वहाँ पे पर्दा लटका लिया था, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ उनके बाप थे, वालिद थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके शोहर थे। वो कहती फिर जब उमर फारूक आए तो अब नामहरम आ गए मेरे लिए। तो फिर उन्होंने अपने बेडरूम के साथ वो बना दिया, क्या नाम है उसको, तो पर्दा डाल दिया, चादर डाल दी थी।